السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے لائے ہیں 8ویں جماعت کا اردو کا پیپر، جو کہ حال ہی میں 13 مارچ 2024 عیسوی کو منعقد ہوا تھا جے کے بورڈ کی جانب سے۔ تو آج ہم اس پیپر کے بارے میں بات کریں گے، اس کے سوالات کے بارے میں، اور ساتھ ہی میں اس میں ہوئی کچھ غلطیوں کی طرف نشاندہی کریں گے اور اس کا پورا جائزہ ہم لیں گے۔ تو چلتے ہیں پہلے صفحے کی طرف۔ یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمومی ہدایات ہیں، جنرل انسٹرکشنز۔ سب سے پہلے سوال نامے کے اوپر مقررہ جگہ پر اپنا رول نمبر لکھیں۔ نمبر 2، سوال نامہ کو حل کرنے سے پہلے ایک بار ضرور پڑھیں، ٹھیک۔ نمبر 3، جو اس کے انسٹرکشن جو ہدایت ہے وہ ہے کہ ہر سوال کے جواب سے پہلے سوال نمبر اور پارٹ نمبر لکھنا نہ بھولیں، صحیح۔ نمبر 4 جو انسٹرکشن ہے جو چوتھے نمبر پر ہے وہ ہے کہ خشک خط اور صاف و شفاف لکھیں اور کاغذ کا صحیح استعمال کریں۔ چلے تو چلتے ہیں پہلے مرحلے کی طرف۔ حصہ الف جو پڑھنے کا فہم ہے، ریڈنگ کمپریہنشن، اس میں پہلا سوال جو ہے درج ذیل غیر درسی عبارت کو غور سے پڑھیے اور بعد میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آخر میں آپ کو 5 جو ہیں اس کے سوالات دیے ہوں گے، اس کو آپ کا جواب اسی پیراگراف سے ہی دینا ہوگا۔ تو پیراگراف اس طرح سے ہے کہ کوہ ہمالیہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو بر صغیر ہند و پاک کو سطح مرتفع تبت سے جدا کرتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ بھی واقع ہے، جو چین اور نیپال کی سرحد پر ہے۔ سلسلے کوہ ہمالیہ میں 100 سے زیادہ بلند چوٹیاں موجود ہیں۔ دنیا کے بہت بڑے دریا جیسے سندھ، گنگا، برہم پتر، یانگری، میگھاننگ ہمالیہ کی بلندیوں سے ہی نکلتے ہیں۔ ہمالیہ کے دامن میں دنیا کی نصف آبادی، جن میں بھارت، افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، چین، نیپال، برما، تاجکستان، ازبکستان، ویتنام اور ملیشیا کی 3 ارب لوگ آباد ہیں۔ اب سوالات کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی کا نام بتائیے، ٹھیک ہے۔ بلند ترین چوٹی کا نام ہے ماؤنٹ ایوریسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کوہ ہمالیہ میں دنیا کی کتنی بلند چوٹیاں موجود ہیں؟ یہاں پر موجود ہے کہ یہاں پر کوہ ہمالیہ میں 100 سے زیادہ بلند چوٹیاں موجود ہیں۔ نمبر 3، کوہ ہمالیہ سے نکلنے والے 4 دریاؤں کے نام۔ یہاں پہ کے اگرچہ ایک ساتھ ہوا ہے، یہاں پر ان سے جو ہے جو ٹائپنگ میں غلطی ہوئی ہے وہ کے کو انہوں نے الگ نہیں کیا ہے۔ بہرحال نام لکھیے۔ تو 4 دریا ہمالیہ سے 4 دریاؤں کے نام بتانے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ یہاں پر لکھا ہے کہ دنیا کے بہت بڑے دریا جیسے سندھ، گنگا، برہم پتر اور یانگری، ٹھیک ہے، ہو گئے 4۔ اس کے بعد میگانگ، ان نے 5 دیا، آپ کو 4 ہی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد کوہ ہمالیہ کے دامن میں چوتھا سوال، کتنے لوگ آباد ہیں؟ تو یہاں پر انہوں نے دیا ہے، اگرچہ انہوں نے بہت سارے ملکوں کا نام دیا لیکن اس کے بعد وہاں پر صرف انہوں نے لکھا، آپ کو لکھنا ہے کہ 3 ارب لوگ آباد ہیں۔ اس کے بعد ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کن 2 ملکوں کی سرحد میں واقع ہے؟ آپ کو لکھنا ہے یہاں پر چین اور نیپال کی سرحد پر ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ بھی واقع ہے جو چین اور نیپال کی سرحد پر ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال ہے درج ذیل درسی نظم کے بند کو غور سے پڑھیے اور دیے گئے سوالات کے جوابات میں سے صحیح انتخاب کریں۔ اب دیکھیں شعر یہ جو ہے، پہاڑوں کا منظر ہے بنوں کا سما، ہے ان میں ہزاروں چشمے رواں، اور اس کے بعد ہے کہاں تک بیاں اس کی ہوں خوبیاں، ہے فردوس کا اس چمن پر گماں، یہ باغ ارم ہے یہ باغ عدن، یہ میرا وطن ہے یہ میرا وطن۔ آئیے سوالات کی طرف، جو یہاں پر آپ کو مفروضی سوالات ہے، آبجیکٹیو۔ پہلا ہے کہ شاعر کس کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں؟ پہلا آبجیکٹیو ہے جنگل کی، نمبر 2 شہر کی، نمبر 3 گاؤں کی، نمبر 3 وطن کی۔ تو آپ کو اس کو بتانا ہے کس کی؟ وطن کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا دال آبجیکٹیو صحیح ہے۔ دوسرا ہے کہ شاعر اپنے وطن کو کس کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے؟ نمبر 1 جنت سے، نمبر 2 دوزخ سے، اللہ بچائے، نمبر جیم جو ہے ہمالیہ سے،
اور دال کسی سے نہیں تینوں میں سے، لیکن اس کا صحیح جواب ہوگا کون سا؟ پہلا، یعنی جنت سے تشبیہ دے رہا ہے۔ نمبر 3 ہے باغ عدن سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 جنت کا باغ، نمبر 2 یعنی با پارٹ وہ باغ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا، نمبر جیم اس کا پارٹ ہے شالیمار باغ، اور نمبر دال نشاد باغ۔ اس کا صحیح جواب ہے جو کہ الفاظ معنی میں بھی آیا ہے، وہ ہے وہ باغ جہاں پر حضرت آدم علیہ، یعنی وہ جنت کا وہ جنت جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، یعنی با اس کا جو با ہے، با پارٹ وہی اس کا صحیح آبجیکٹو ہے، اس کا صحیح جواب ہے۔ نمبر 4 آبجیکٹو، یہ نظم کس شاعر کی تخلیق ہے؟ یعنی یہ نظم کس شاعر نے لکھی ہے؟ نمبر 1 شفیع الدین نیر، نمبر 2 چکبست لکھنوی، اور نمبر جیم اقبال، یا نمبر دال جان نثار اختر۔ تو صحیح جواب ہے اس کا کیا ہے؟ صحیح جواب پہلا پارٹ یعنی شفیع الدین نیر۔ اچھا نمبر 5 ہے اس بند کی روشنی میں وطن کی کون سی خوبی نہیں ہے؟ یعنی اس بند جو اوپر بند دیا گیا اس میں آپ کو بتانا ہے کہ ان 4 میں سے کون سی ایسی خوبی ہے جو اس وطن میں نہیں پائی جاتی۔ نمبر 1 پہاڑ، نمبر 2 ریگستان، نمبر 3 جیم جنگل، اور نمبر دال چشمے۔ آپ بتائیں گے کہ کون سا ایسا ہے جو اس میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ وطن میں پہاڑ بھی پائے جاتے ہیں، جنگل بھی ہے، اور چشموں کا اس پورے نظم میں تذکرہ ہے، لیکن ریگستان اس کے ساتھ نہیں ہے، یعنی ریگستان کہتے ہیں ڈیزرٹ کو، تو وہ اس میں یہاں پر تذکرہ نہیں، تو با اس کا صحیح جواب ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل درسی عبارت کو غور سے پڑھے اور بعد میں دی گئی خالی جگہوں کو پورا کرے۔ تو اس کے آخر میں آپ کو خالی جگہوں کے 5 نمبرات ہیں۔ تو پہلے ہم پڑھیں گے اس عبارت کو، دیکھتے ہیں کہ عبارت صحیح بھی لکھی ہے کہ یہاں پر بھی غلطیاں تو نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیے، اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں سری نگر سے کچھ دور پامپور میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ زعفران کے کھیتوں کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر زمین پر بہشت ہے تو وہ یہی ہے۔ زعفران کو بادشاہوں کا پھول کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں زعفران کے تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں زعفران کو کشی راجہ نہیں کشمی راجہ، یہاں پر یہ غلط ہوا ہے، کشی یہاں پر یہ ایرر ٹائپنگ ایرر ہو سکتی ہے، کشمی ہے، یہاں پہ کشی انہوں نے لکھا ہے، کشمی راجہ یعنی کشمیر راجہ بھی کہا جاتا ہے۔ یونان میں زعفران کی خوشبو محلوں میں استعمال ہوتی ہے، جبکہ کشمیر اور اسپین میں زعفران کو خانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں خالی جگہ کیا ہے۔ پہلی خالی جگہ آپ کو دیکھنی ہے کہ کشمیر میں زعفران کی کاشت کہاں پہ ہوتی ہے؟ پامپور، ہے نا، لکھا ہے نا یہاں پر، آگے دیکھیے، تو اس حساب سے ہم خالی جگہ دیکھیں گے تو پامپور آئے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 زعفران کو ڈیش ڈیش کا پھول سمجھا جاتا ہے۔ کس کا پھول سمجھا جاتا ہے؟ بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے قدیم زمانے میں یہاں ڈیش ڈیش کو ڈیش ڈیش کہتے تھے، شاباش، ہاں، تو کشمیر راجہ، قدیم زمانے میں یہاں زعفران کو کشمیر راجہ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے چوتھا خالی جگہ، زعفران کو اس میں آئے گا کشمیر اور یونان میں کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے آخری والا جو خالی جگہ، اس میں ہند لوگ نہیں، یہاں پہ آئے گا ہندو لوگ، تو ہندو یہاں پر ہے، انہوں نے ہند لوگ لکھا ہے تو یہ غلطی ہوئی ہے، یہاں سے ہندو لکھنا چاہیے تھا، انہوں نے ہند لکھا ہے، ہند لوگ، بلکہ ہندو لوگ زعفران کے تلک کو، ٹھیک ہے، ہندو لوگ زعفران کے تلک کو مقدس سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو گیا یہاں تک۔ آگے دیکھیے اب آئیے تیسرے صفحے پر، یہ حصہ با ہے قواعد یعنی گرامر کے حوالے سے۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل جملوں پر ہدایت کے مطابق عمل کریں۔ تو اس میں سے 4 کرنے ہیں اور 4 کا ایک نمبر ہے۔ آپ دیکھیے، تو آپ کو 5 میں سے 4 کرنی۔ رستم بہت بہادر ہے، اس جملے میں بہادر کیا ہے؟ رستم بہت بہادر ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے یہ لفظ جو ہے یہ صفت کا ہے، صفت کا لفظ ہے، اگرچہ یہ خبر بھی ہے، ٹھیک ہے، بہرحال یہاں پر صفت بھی ہے، یہ لفظ کے اعتبار سے تو صفت ہے، لیکن اگر ہم جملے میں دیکھیں گے، جملے میں تو یہ اگر ہم دیکھیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ خبر بھی ہے، بہرحال یہ صفت بھی ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں گے ارشد نے لکھا، ارشد فاعل ہے یا مفعول؟ تو لکھنے کا کام جو کر رہا ہے وہ ارشد کر رہا ہے، تو اس لیے یہ فاعل ہے۔ چوہا بھاگا، اس جملے میں فعل کیا ہے؟ یعنی ورب کیا ہے؟
کام کیا ہے اس میں؟ تو وہ بھاگنے کا کام ہے، تو اس میں فعل جو ہے وہ بھاگا ہے، نہ کہ چوہا ہے بلکہ بھاگا ہے فعل۔ میں نے خط لکھا، اس جملے میں خط کیا ہے؟ میں نے خط لکھا، اس جملے میں خط کیا ہے؟ لکھا جو ہے یہ فعل ہے، یعنی اس میں کام جو کیا جا رہا ہے وہ لکھنے کا کام کیا جا رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ وہ میں کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں؟ خط کے اوپر لکھنے کا کام کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے اس میں جو خط ہے وہ کیا ہے؟ وہ مفعول ہے۔ اس کے بعد آخری والا جو یہ آبجیکٹو ہے اس کا، اس میں ہے احمد نے کتاب پڑھی۔ اب یہ بتائیے کہ یہ جملہ فعل ماضی ہے یا فعل حال ہے؟ ماضی یعنی پاسٹ ہے یا پریزنٹ ہے؟ مستقبل تو نہیں بتایا ہے انہوں نے، فیوچر نہیں بتایا، بلکہ آپ کو صرف دو بتانے ہیں، کیا ماضی ہے یا حال ہے۔ کتاب پڑھی، یہ تو پڑھی ہے، پیچھے ماضی ہے، یہ حال نہیں ہے۔ حال اگر ہوتا تو احمد کتاب پڑھ رہا ہے یا احمد کتاب پڑھتا ہے، لیکن یہاں پہ ہے کتاب پڑھی، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ماضی ہے۔ اب آگے سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ میں واحد کے جمع اور جمع کیے واحد لکھیے۔ شیشے، اس کا واحد آئے گا شیشہ۔ میوہ، اس کی جمع آئے گی میوے۔ شیشہ کی واحد لکھنا ہے، کیونکہ واحد اگر ہے اس کی جمع لکھنا ہے، اور اگر جمع ہے اس کا واحد لکھنا ہے۔ شیشے کیونکہ یہ جمع ہے تو اس کا واحد آئے گا شیشہ۔ میوہ واحد ہے، اس کی جمع آئے گا میوے۔ اور افکار یہ جمع ہے، اس کی واحد آئے گی فکر۔ اور علم یہ واحد ہے، اس کی جمع آئے گی علوم۔ اس کے بھی 2 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ الف کالم اور بے کالم۔ کالم الف میں جو الفاظ ہے وہ ہے گوتم بدھ، کپل وستو، یوگ اور 4 اعلیٰ سچائیاں۔ ان کو جو آپ کو میچ کرنا ہے، ان کو آپ کو جو جوڑنا ہے وہ ہے مذہبی ورزش، بدھ مت کا بانی، بدھ مت کی بنیادی تعلیمات، شمالی ہندوستان کا شہر۔ تو گوتم بدھ اس کو آئے گا بدھ مت کا بانی۔ کپل وستو اس کو آئے گا شمالی ہندوستان کا شہر۔ یوگ اس کو آئے گا مذہبی ورزش۔ اور 4 اعلیٰ سچائیاں اس کو آئے گا بدھ مت کی بنیادی تعلیمات۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حصہ با پھر سے انہوں نے لکھا ہے، بلکہ یہ حصہ جیم ہے، یہاں پر پھر سے یہ غلطی ہوئی ہے ان سے، بورڈ والوں سے کئی غلطیاں ہیں اس میں، بلکہ یہاں حصہ با پھر سے نہیں بلکہ یہ حصہ جیم ہے۔ اب دیکھیں حصہ جیم میں لکھنے کی صلاحیت یعنی رائٹنگ سکلز۔ سوال نمبر 6 ہے، کسی ایک تصویر پر 100 سے 150 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ یعنی کوئی ایک تصویر، نیچے 2 تصویریں دی گئی ہے تصویریں، مجھے تو نہیں دکھ رہی پیپر میں تصویریں، مجھے تو وہاں پہ بیچ میں کچھ لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تصویر نہیں دکھ رہی ہے۔ کیونکہ ان پیج پہ تصویر کو انسرٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، شاید نہیں آیا ہوگا، شاید ان سے نہیں ہوا ہوگا، مجھے بتا دیتے تو میں بتا دیتا اس کا فارمولہ کیا ہے کہ ان پیج میں کیسے انسرٹ کرتے ہیں پکچر کو۔ بہرحال اگلی دفعہ بورڈ والوں سے میری گزارش ہوگی مجھ سے کنٹیکٹ کریں، میں بتا دوں گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے یہ پکچر کو انسرٹ کرنا۔ بہرحال بچوں کو بتایا گیا ہے کہ کسی ایک تصویر پر، لیکن وہاں تو تصویر ہے ہی نہیں، بلکہ نیچے لکھا گیا ہے ایک ندی جس میں کوڑا کرکٹ ڈالا گیا ہو۔ اب یہ امیجن کرنی ہے ان کو تصویر۔ دوسری تصویر ان کو امیجن کرنی ہے کشمیر میں موسم سرما کی برف سے بری ہوئی تصویر۔ تو ان کی 2 تصویروں کے اوپر، جو کہ بدقسمتی سے ان تصویریں یہاں پہ نہیں ہیں بلکہ انہوں نے تصویروں کی جگہ پہ یہ دیا ہے۔ بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو بورڈ ہے وہ کتنا ایڈوانس ہو رہا ہے، وہ کتنا آگے بڑھ رہا ہے۔ بہرحال اس پہ مزید ہم کیا گفتگو کریں، یہ تو ان کی کتابوں سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ ابھی تک وہ کتابوں سے وہ غلطیاں بھی دور نہیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال آگے دیکھیے، آپ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو 7واں سوال ہے حصہ جیم کا، وہ ہے اپنے پرنسپل کے نام ایک ای میل لکھیے جس میں فیس معاف کرنے کی درخواست لکھی گئی ہو۔ یعنی ای میل آپ کو لکھنا ہے، آپ کو وہ فرام ٹو، وہ تو انگلش میں ہی آئے گا کیونکہ ای میل ایڈریس تو انگلش میں ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سبجیکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں، اردو میں سبجیکٹ یعنی مضمون، کیونکہ وہاں تو سبجیکٹ ہی آتا ہے ای میل میں، سبجیکٹ کی جگہ پہ آپ ای میل لکھ سکتے، اس میں لکھیں گے فیس معاف کی درخواست۔ پھر نیچے آپ لکھیں گے جو ٹیکسٹ ہوگا وہ آپ درخواست جو ہے وہ ای میل میں لکھنا ہے۔ یعنی کل ملا کے پوری جو درخواست ہے وہ آپ کو کہاں پہ لکھنا ہے، وہ آپ کو نیچے لکھنا ہے جو اس میں باکس آتا ہے۔
बहरहाल उसके बाद है कुतुब फरोश के नाम, या तो आपको ये लिखना है या तो फिर आगे लिखेंगे कुतुब फरोश के नाम एक ख़त लिखिए जिसमें जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की शाया करदा दरसी कुतुब भेजने की इस्तदा की गई हो। ठीक है, दोनों में से एक लिखनी है, 4 नंबर है। चलिए देखते हैं, ये तो ठीक है। आगे है सवाल नंबर 8, लेकिन इसमें भी देखिए ये सवाल नंबर इधर चला गया है, ये ऑर्डर जो है थोड़ा इधर चला गया। इसमें भी सेटिंग पूरी तरह से सही नहीं है पेपर की। बहरहाल क्या करें, सेटिंग तो दूर की बात है, जो असल गलतियां हैं उन पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। बहरहाल सवाल नंबर 8 है, दर्ज अल्फाज व मुहावरात में से 3 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो 3 नंबर है, पहल करना, ख्वाब देखना, फूले न समाना, नसीहत, खेल कूद। ठीक है, इनके ऊपर आपको सिर्फ जुमले बनाने हैं, माना नहीं बताने हैं। आगे देखिए फिर हिस्से दाल है अदब, यानी लिटरेचर से, यानी किताब में से जो इन्होंने क्वेश्चन आंसर निकाले हैं, उसमें सबसे पहला है सवाल नंबर 9, हिस्से नस्र में से दर्ज झैल दिए गए सवालात में से सिर्फ 3 सवालात के जवाबात लिखिए। ठीक है, 3 के 6 नंबर है। नंबर 1, लेबॉर्ट्री किसे कहते हैं। नंबर 2, फजूल खर्ची करने वाला किसका भाई होता है। बे के बाद जीम आता है, ये पे तो मैंने नहीं देखा, एलिफ बे जीम दाल टे, वल्लाहु अलम बिस्सवाब। बहरहाल उसके बाद है, कल्पना चावला अपने किस कौल को सच कर दिखाया। कल्पना चावला ने अपनी किस कौल को सच कर दिखाया। उसके बाद है ते पार्ट इन्होंने लिखा है, ये असल में एलिफ बा जीम दाल आता है। बहरहाल फिर उसके बाद किस मुल्क में ज़ाफ़रान को शाही रंग समझा जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 10 है, हिस्से नज़म में से दर्ज झैल दिए गए दरसी सवालात में से सिर्फ 2 सवालात के जवाबात लिखिए। क्या है वो, जीम चीम हाई खाई। अच्छा, इन्होंने इन सवालों को उसी में कंसिडर किया है, फिर सवाल नंबर अलग क्यों दिया है भाई, फिर सवाल नंबर उधर ये एक ही रखना था ना। अलिफ बे पे ते टे से जीम चीम है, ये क्या सा नंबर है, कौन सा नंबर दिया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अलिफ बे पे ते टे, अरे फिर जीम चीम हाई खाई, ये कौन सी नंबरिंग हो रही है बोर्ड वालों के यहाँ से। बहरहाल आगे देखते हैं, ये पहला पार्ट है, दिलकश चमन किसको कहा गया है। चीम, हमारे मुल्क की तारीख क्या रही है। और तीसरा पार्ट है इसका, अलिफ बा जीम पार्ट, वह है कोयल कैसे गीत गाती है। और दाल पार्ट है, अजनबी हाथों से शायर की क्या मुराद है। ठीक है, और उसके बाद है सवाल नंबर 11, कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र या चंद खलाबाज खवातीन। इन 2 सबकों में से किसी एक पर आपको खुलासा लिखना है, इसके 5 नंबर है। बहरहाल ये तो था जेका बोर्ड का ये 8वीं जमात का पेपर, जिसमें कि आपने देखा कि कितनी सारी गलतियां हैं। अल्लाह इन्हें इसको आगे जो किताबें हैं, ये तो पेपर हैं, किताबों में भी गलतियां हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। बाकार अल्लाह जिन्होंने भी जितने भी लोगों ने पेपर दिया है उन्हें पूरे नंबरात से कामयाब करे।